السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے نواقص وضو کے باقی مسائل، وضو ٹوٹ جانے کے باقی مسائل۔ سوال: ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ جواب: کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا، باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ سوال: اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، نکلا، دکھا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: یہ دیکھو کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال: قے، الٹی، قے یعنی کہ الٹی، قے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ جواب: قے میں پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی، جی ایک بار متلایا اور اس کے بعد کئی بار الٹی ہوئی، اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ، سب کا جوڑ، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی قے ہوئی پھر وہ متلی جاتی رہی، جی متلانا بند ہو گیا، اور دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قے ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہ کیا جائے گا، یعنی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ سوال: کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی کسی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قاعدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو اپنے ذہن کو یا اپنے ذہن کو ہضم نہیں ہوں گی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کسی عالم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہے، تو وہ چیز کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ جیسے کہ ابھی یہ سجدے میں سو گیا یا قاعدے میں سو گیا، یہ چیز اپنے ذہن کو اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن مسئلہ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو ماننا ہوگا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے
کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: ہاں، انبیاء علیہ السلام. انبیاء نبی، سارے نبی انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا. یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت ہے. سوال: کیا نماز میں قہقہا مار کر، کھل کھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: قہقہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں. نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں. نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سوال: کیا کسی دوسرے شخص کی سطر پر نظر پڑ جانے سے ٹنڈی کے نیچے اور گھٹنوں کے اوپر کا حصہ سطر، کیا کسی دوسرے شخص کی سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اپنے یا کسی دوسرے شخص کی سطر پر قصداً، دھوکے سے یا بلا قصداً نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.